الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب راشد نسیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب قیم کراچی محترم وہاب صاحب، جناب منعم ظفر خان صاحب امیر ضلع، اور میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے ہم سفر ہم قدم انقلابی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے، باعث ثواب ہے کہ ضلع وسطی کے ان بھائیوں اور بزرگوں سے اور بچوں سے ملاقات نصیب ہو رہی ہے جو صرف اللہ کے رضا کی حصول کے لیے اور اپنی تزکیے اور تربیت کے لیے صبح سے یہاں پر جمع ہیں، اور آپ کے چہروں پر روشنی ہے، آپ کے آنکھوں میں بھی ایک روشنی ہے، ایک عزم ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے تمام گناہوں کا ایک کفارہ بنا دے، اور یہاں چند لمحے بیٹھنا اور چند لمحے گزارنا ہمارے لیے تربیت کا، تزکیے کا سامان بنے. اللہ رب ذوالجلال ہم اور آپ سب کو زمانے کے ہر فتنے سے بچا دے، موجودہ زمانے کے ہر شر سے بچا دے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچا دے، حرام سے بچا دے، خرافات سے بچا دے، حادثات سے بچا دے، اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اور حق کے ساتھ جینے اور حق کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت اصل میں اہل مکہ کا ایک جواب ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ بحث مباحثے کرتے تھے کہ آپ لوگ اگر نیکی کی طرف ہمیں بلاتے ہیں تو نیک تو ہم بھی ہے، اس لیے کہ ہم کعبے کے تعمیر میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور کعبے کے طواف کے لیے اور حج اور زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا اور اللہ کے گھر کے مہمانوں کو پلانا اور کھلانا، اس سے بڑھ کر اور اچائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اہل مکہ صحابہ کرام سے یہی بات کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے خود ہی جواب دیا کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا
اور کعبے کے تعمیر کرنا، آپ برابر سمجھتے ہو اس آدمی کے بارے میں جنہوں نے ایمان لائے ہے اللہ اور آخرت پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اقامت دین کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے؟ اللہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ نے پھر اعلان فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتا ہے، نہیں بتاتا ہے۔ تو آج بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، تو آگے یہی جواب ملتا ہے کہ اصل نیکی تو ہم کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ کے راستے میں 1 گھنٹہ جہاد کرنا، 1 ساعت کھڑا ہونا، موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر، یہ بہتر ہے لیلۃ القدر کے قیام سے۔ اور وہ کہاں؟ عند الحجر الاسود، یعنی حجر اسود ہو، کعبہ اللہ ہو، اللہ کا گھر ہو، اور رات بھی لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر تو آپ جانتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر اور مقام بھی حجر اسود، اس سے یہ بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ اللہ کی راستے میں جدوجہد کیا جائے۔ موقف ساعت، موقف ساعت، موقف کہتے ہیں کھڑا ہونا، ساعت گھنٹے کو، ایک لمحے کو کہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آپ سب جماعت اسلامی کے ورکرز، آپ جماعت اسلامی کے ارکان، آپ جماعت اسلامی کے اعوان اور انصار، ہم سب یہاں پر جمع ہیں، کسی اڈیرے خان اور جاگیردار کے لیے نہیں، کسی چودھری صاحب اور نواب صاحب کے لیے نہیں، اس لیے جمع ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں اس دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظام نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا نظام سے ہم باغی ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہم چاہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اگر آسمان اٹھایا ہے، زمین اور اس پر بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، سمندروں کو چلایا ہے، سورج چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی ہے، اور پھر ہمیں پیدا کیا ہے تو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس طرح سورج اور چاند کو ایک نظام دیا، جس طرح ستاروں کو ایک نظام دیا، جس طرح اللہ رب ذوالجلال نے پھولوں کو رنگ اور خوشبو دیا ہے، آگ کو گرمی اور پانی کو ٹھنڈک اور نرمی دی ہے، لوہے کو سختی دی ہے، ستاروں کو اپنا ایک مدار دیا ہے، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو بنایا، انسان کو بھیجا تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا ہے، اور اس نظام کا نام اسلام ہے۔ یہ کسی بادشاہ کا اور شہزادے کا نظام نہیں، یہ کسی پیر کا اور مولوی صاحب کا نظام نہیں،
یہ کسی خان اور وڈیرے کا نظام نہیں، یہ خالق کائنات کا نظام ہے، مالک کائنات کا نظام ہے، رب کا نظام ہے۔ اور جماعت اسلامی اس دنیا میں اور اس پاکستان میں رب کا نظام چاہتی ہے۔ تو ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے، ہمارا مقصد بالکل واضح ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، آپ کو اس پر فخر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے خطاکار اور کمزور اور فقیروں کو اپنے کام کے لیے پسند فرمایا ہے، ورنہ اللہ رب ذوالجلال کی تسبیح کے لیے، اس کے حمد اور بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے لیے یہاں فرشتے موجود ہیں، یہاں نباتات ہے، جمادات ہے، پانی کا ہر قطرہ اور دنیا کا ہر ذرہ اس کا تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہی جواب دیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم حمد بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں ایک بہت بڑے اور عظیم کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آپ بڑے مقدس اور بابرکت جماعت میں شامل ہے۔ یہ وہی پاک اور مقدس کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین قائم کرو اور فرقوں میں نہ پڑو، لوگوں کو تقسیم نہ کرو۔ تو ہم اسی کام کے لیے جس کے لیے آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے کہ دین قائم ہو اور انسان تقسیم نہ ہو، ایک وحدت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی مجھے اور آپ کو مسلک کی طرف نہیں بلاتی ہے، قومیت کی طرف نہیں بلاتی ہے، رنگ اور علاقائیت کی طرف نہیں بلاتی ہے، ذاتی مفادات کی طرف نہیں بلاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف اور نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف بلاتی ہے۔ یہ جلسہ، یہ اجتماع، اس میں 2 آدمی بیٹھے یا 2 کروڑ لوگ بیٹھے، یہ بہت مبارک ہے۔ ہمارے نعرے بھی ذکر ہے اللہ کی کبریائی کا، توحید کا۔ جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو دل کے اندر ایک روشنی پھیلتی ہے، ایک کرنٹ اور بجلی پیدا ہوتی ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بہت بڑے رب کا بندہ ہوں۔ ایک اندر کا انسان، کمزور انسان، پولاد کا ایک کوہ ہمالیہ بن جاتا ہے۔ ہم درود اور سلام بیچتے ہیں، رہبر و رہنما ہمارا نعرہ مصطفیٰ مصطفیٰ، بہت پیارا، بہت پاک نعرہ، عشق اور محبت کا نعرہ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں نے آپ سے کچھ بنیادی باتیں کرنی ہیں کہ آپ اس زمانے کی اسلامی تحریک ہے، آپ اقامت دین
کہ ایک تحریک ہے. یہ کام انبیاء نے، اس کے بعد صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے یہ کام کیا تھا. اللہ کے خاص بندوں نے اپنے دور میں یہی کام تھا. امام ابو حنیفہ نے یہی کام کیا ہے، اقامتی دین کا کام. تو اس کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ کسی گھر سے نکلا تھا یا جیل سے نکلا تھا؟ بتائیں. جیل سے نکلا تھا. یہی وہ مقدس کام ہے. یہ امام ابن تیمیہ کا مشن ہے. یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مشن ہے. یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا مشن ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی کا مشن ہے. یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا مشن ہے. یہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا مشن ہے. یہ بدیع الزمان سعید نورسی کا مشن ہے. یہ سید قطب کا مشن ہے. حسن البنا کا مشن ہے. یہ امام شامل کا مشن ہے. اتنے اچھے کام میں اللہ رب العالمین نے آپ کو قبول کیا. ہم شکر ادا نہ کریں تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی. اس کام کے نتیجے میں دل میں سرور اور سکون ہے. میں دل کی بات کرتا ہوں کہ جس دن میری ہڈیاں تک نہ جائے اور میں 16-17 گھنٹے کام نہ کروں، مجھے سرور اس وقت ہوتا ہے جب مجھے تھکاوٹ ہو. اور رات 12 اور 1 بجے بجنے کے بعد جب میرے جسم کا ہر عضو درد کرتا ہوں، پھر میرے دل میں ایک سرور ہوتا ہے کہ میں نے شاید آج بندگی کا اور جماعت اسلامی کے ایک ورکر کے حیثیت سے کچھ نہ کچھ حق شاید ادا کیا. اس لیے کہ دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. اگر آپ اللہ کے راستے میں، تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، اللہ تمہیں درناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر اور غالب ہے. بس میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہمارے لیے دنیا کی کوئی تحریک نمونہ نہیں ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ وہی ہے جو مکہ کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، جو طائف کے گھاٹیوں میں نظر آتے ہیں، جو مدینہ کے طرف ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو بدر میں نظر آتے ہیں، جو احد میں زخمی نظر آتے ہیں، جو حنین اور تبوک میں نظر آتے ہیں. این سنگر اسلام اس این شور دیگر دارت. یہ اسلام کا سنگر ہے. اس کا شور، اس کا نعرہ بالکل دوسروں سے مختلف ہے. بس پیارے بھائیوں، میڈیا والے موجود ہے، لیکن میں نے آپ سے آپ کی بات کرنی ہے، اور آپ سے آپ کی بات نہیں، اپنی آپ سے اپنی آپ کی بات کرنی ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکن کو عملی نمونہ ہونا چاہیے. آپ جماعت اسلامی ہیں تو جب آپ اس اجتماع سے تشریف لے جائیں، سب سے پہلا کام یہ کہ آپ نے ایک گھر میں نماز کا ماحول بنانا ہے. نمازی الصلاۃ جو عماد الدین ہے،
इसलिए हर चीज पर कंप्रोमाइज करो, लेकिन जैसा ही अजान हो जाए यूं लगे जिस तरह का झटका लग गया और आप फौरन उठ खड़े हो और मस्जिद की तरफ दौड़े। तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना, पहले सफ में पहुंचना और अपने घर वालों को भी साथ ले जाना, बच्चों को भी नमाज में शरीक करना, इसलिए कि यही नमाज है जो तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को नमाज की तरफ बुलाया है। लुकमान ने अपने बेटे से यही कहा कि या बुनैया क़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, मेरे बेटे नमाज पढ़ो और नेकी का हुक्म दिया करो, बदी से लोगों को रोको, और इस रास्ते में कोई मुश्किल पेश आए तो क्या करो, सब्र इख्तियार करो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये उलुल अज़म लोगों का रास्ता है। तो मोमिन और मुसलमान के दरमियान फर्क वो नमाज ही से होता है। जिसने नमाज को छोड़ दिया, और क़यामत में भी सबसे पहला सवाल नमाजी के हवाले से है। अगर इस पहले क्वेश्चन में आप कामयाब हो गए तो बाकी मामलात आसान होगा, लेकिन नमाज में अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब यह है कि आप हार गए। लोगों ने जब हजरत मरियम से पूछा कि तुम्हारे गोद में ये बच्चा कहां से आया, शादी के बगैर तुम तो बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वो बेचारी क्या करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप के उसको बेटे से नवाजा था। तो वो शीरख्वार बच्चे ने ऐलान किया कि मेरा नाम तो अब्दुल्ला है, और फिर फरमाया कि वह उस्वानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या। शीरख्वार बच्चे ने ऐलान किया कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलात का हुक्म दिया है, नमाज का, और ज़कात का हुक्म दिया है, और कब तक, 1-2 साल और 15-20 साल तक नहीं, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने पाकिस्तान में हमें इस्लामी हुकूमत अता की। हम वो हुकूमत चाहते हैं अल्लाह से जिसकी बरकत से, जिसकी कुव्वत से हम इस्लाम के एजेंडे पर अमल कर सके। ऐसी हुकूमत चाहते हैं कि हम नमाज सलात कायम करें, इसलिए कि इस्लामी हुकूमत का भी पहला काम यह है कि अल्लज़ी नइम्मकन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलात व आतउज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर। हम जिसको हुकूमत दे दी दुनिया में, उसका काम यही है कि नमाज सलात कायम करेगा और निज़ाम ज़कात कायम करेगा। मुझे बताइए, अब तो पाकिस्तानी है, किसी काबीना के इजलास में, किसी असम्बली की किसी इजलास में कभी किसी हुकूमत ने इसको एजेंडे में शामिल नहीं किया है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का हुक्म है, आओ एक निज़ाम सलात बनाते हैं, आओ निज़ाम ज़कात नाफिज करते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। कहते हैं ये तो मौलवियों का काम है। ये मौलवियों का काम नहीं है। निज़ाम सलात और निज़ाम ज़कात का इंतज़ाम करना ये हुकूमत का काम है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें तौफीक दी, हम यही से आगाज करेंगे। एक मुसलमान की जिंदगी अगर नमाज की बिना पर तामीर हो जाए तब वो एक इस्लामी मुआशरा कायम हो सकता है, लेकिन जब तक वो मर्तबा और मुकाम नहीं मिलता तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने घर में निज़ाम सलात कायम करो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर सारे मुल्क और सूबे और शहर की बादशाहत नहीं है तो अपने घर की बादशाहत तो अल्लाह ने दी है। इससे आपके बच्चों के तरबियत भी होगी। अल्लाह ताला उसको मुल्क का हुक्मरान बनाएगा, लेकिन वहां तरबियत तो हासिल करे। तो हर घर में क्या होगा, एक नाज़िम सलात होगा। और मुझे नहीं मालूम राशिद भाई ने क्या फरमाया है, दावत का बुनियादी यूनिट, बुनियादी मरकज
وہ یونین کونسل نہیں، وہ گھر ہوگا، گھر۔ کون سی جگہ ہوگی؟ گھر ہوگا۔ یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے گلی میں کام کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اولاد کو ہم سفر بنا دے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ چھوٹے بھائی کو رکن نہیں بنانا چاہیے اور بیٹے کو بھی نہیں بنانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا امیر ہے، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو رکن بنایا۔ لیکن جب سے میں نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ہے، جنہوں نے فریاد کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اگلا مطالبہ کیا کیا کہ میرے خاندان میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے۔ تو اگلی بات یہی کی کہ اور کس کو بنایا؟ بس یہ ہارون ٹھیک ہے نا، میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میرے کمر کو مضبوط کر لو۔ تو جس دائی کے ساتھ اپنا خاندان نہیں ہے، اپنے خاندان کو شامل نہیں کر سکا، یہ کمزور دائی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان آئے تھے، فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کی صورت میں حاضر کیا۔ تو جب اس کے گاؤں کے لوگوں نے ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہاں تک بے بسی کا اظہار کیا کہ میری بیٹیاں موجود ہے، یہ اب کیا کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ کاش اگر میری قوم مضبوط ہوتی تو آج میرے مہمانوں کے ساتھ لوگ اس طرح حرکت کا ارادہ نہ کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی کمزور قبیلے میں نہیں آیا، اور جب بھی لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ رکھتے تھے، کرتے تھے، تو یہی سوچتے تھے کہ بنو ہاشم تو بہت مضبوط قبیلہ ہے، اس کا جواب کون کرے گا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب نے خاندانی نظام کو درہم برہم کیا، ہمارے معاشرے کو منتشر کرنے کی کوشش کی، خود بھی کپڑوں سے فارغ ہو گئے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس طرح لے جانے کی کوشش میں ہے۔ باپ کو بیٹی کی خدمت سے اور بیٹا باپ کی شفقت سے محروم، بیوی اپنے شوہر پر اعتماد اور شوہر اپنی بیوی پر اعتماد سے محروم، بیٹی اپنی ماں سے بے پرواہ اور ماں اپنی بیٹی کی محبت سے محروم۔ لیکن ہم جماعت اسلامی والے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم پروگریسیو لوگ ہیں تو پروگریسیو کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی ترقی، خاندان کی ترقی اور معاشرے کی ترقی ہم چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ خاندانی نظام مستحکم ہو۔ خاندانی نظام بہت مضبوط نظام ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایک شعر سناتے ہیں پشتو زبان میں، ایک خاتون کہتی ہے چھ یوم پلار سلور میں رونا چھ پسر سر تور پکزم پٹا بیما۔ سمجھ گئے انشاءاللہ کہ نہیں؟ راشد بھائی آپ ترجمہ نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ایک خاتون کہتی ہے کہ لوگوں سن لو، میرا ایک باپ ہے اور 4 میرے بھائی ہیں، اگر میرے سر پر دوپٹہ بھی نہ ہو تب بھی اتنا مضبوط قلعہ اور دیوار ہے کہ میرے بال کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ خاندانی نظام۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ جماعت اسلامی والے ہیں تو اس جماعت میں اپنے خاندان کو بھی شامل کرو کہ آپ کی پشت پر آپ کی قوم، قبیلے اور خاندان ہو۔ لوگ اسی عصبیت کی بنیاد پر رنگ اور نسل کو شریعت کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، ہم اسی چیز کو اپنے قبیلے اور خاندان کو اللہ کی دین کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں، تیسری بات بھی میں کارکنان سے کرنا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں سرور اور سکون اور اطمینان اور خوشی ہو، لیکن ظاہر بات ہے میرا اسلام آباد میں آنا جانا ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک نے مجھے بتایا کہ میرا 121 پمپ ہے۔ پمپ جانتے ہیں وہ جو کیا ہوتا ہے؟ وہ پمپ نہیں، پیٹرول پمپ کی بات کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے آدھے حلقے میں میرے اپنے کسان اور کاشتکار ہے، اور رات جب آئی تو کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اور بنگلوں میں اطمینان اور نیند سرور نہیں ہے۔ یہ کس چیز میں ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ تو میں کارکنان جماعت سے اپیل کروں گا کہ دنیا سے لڑنا آسان ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اور اپنے اندر کے انسان کو قابو کرنے کے لیے اور اپنے اندر کی دنیا کو تاریکی سے بچانے کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے کا انتظام اور اہتمام کرو۔ یہ 3 کام آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ میں یہ 3 وعدے آپ سے لینا چاہتا ہوں، صلات کا، اپنے خاندان کے ساتھ تعلق کا، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا۔ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ ہر کارکن پر فرض ہے کہ وہ 100 لوگوں کو دعوت دے کر 100 ووٹر بنائیں گے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی آسان کام بتایا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ایک آدمی کو ووٹر بنانے کے لیے بعض اوقات 100 بار ان کے گھر جانا پڑتا ہے، مہینوں نہیں سال ہر سال ان کی خدمت اور رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس دعوت کے نتیجے میں، رابطے کے نتیجے میں، خاندان سے تعلق کے نتیجے میں، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے نتیجے میں اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کا حلقہ اثر میں اضافہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جب آ رہا تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کراچی میں تو آپ لوگ بلدیاتی الیکشن ہار گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا، مدینہ میں ایک خاتون کے 2 بیٹے شہید ہو گئے تھے اور ان کو اطلاع ملی، اور اہل محلہ جب وہاں جمع ہو گئے تو اللہ کی ذکر میں اور اطمینان میں تھی۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو اب اپنے بالوں کو بھی نکالتی اور اس طرح چیخے مارتی کہ آسمان تک پہنچ جاتی۔ اس مومنہ نے جواب دیا کہ میرے بچے شہید ہو گئے ہیں، بچے ہارے ہیں، ایمان نہیں ہارا ہے۔ ہم نے ایمان نہیں ہارا ہے، ایمان اسی طرح زندہ ہے۔ تکبیر کے نعرے خاموش نہیں ہوئے ہیں، عشق مصطفیٰ میں کمی نہیں آئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اس بلدیات میں جن لوگوں نے اپنے کامیابی کے اعلانات کیے اور جشن منائے، اب ہم یہی چاہیں گے کہ وہ اس شہر کے مسائل حل کرے۔ اور میں کل دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کی ترقی اور شہر کی ترقی میں ہم سپیڈ بریکر نہیں بنیں گے، ہم تعاون کریں گے، لیکن ہم اس شہر کے ہیں، اس دھرتی کے ہیں، اس مٹی کے ہیں۔ ان لوگوں کے، شہر کے مظلوموں کو، محروموں کو، مجبوروں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ضرور ان کو کچھ موقع دیں گے کہ ہنی مون منائیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ شہر ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اس شہر یہ آپ کا ہے، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنا ہے،
आपने इस शहर को आलमी इस्लाम का एक कला बनाना है। मुल्क में इस वक्त स्टेटस को की हुकूमत है। ऐसी हुकूमत है कि सिंध की असम्बली ने कानून पास किया कि सिंध की हुकूमत को इजाजत है कि जहां कोई मुजरिम हो उसको हम छुड़ा सकती है। मैं हैरान हूं कि हुकूमतों का काम तो मुजरिमों को पकड़ना है। शायद ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिन्होंने मुजरिमों को छुड़ाने का, निजात दिलाने का और हनर देने के लिए अपने आप को पेश किया और अपने इख्तियारात में इजाफा किया। मेरे दोस्तों, ये जो स्टेटस को है पूरे मुल्क पर मुसल्लत है और नाकामी से दो चार है। इनके खारिजा पॉलिसी नाकाम, इनके दाखिला पॉलिसी नाकाम, अमन व अमान कायम करने में नाकाम, बेरोजगारी खत्म करने में नाकाम, महंगाई खत्म करने में नाकाम, और फिर खुद हुकूमत ऐलान करती है कि अब इसको फरोख्त भी करना है। हम किसी इदारे को फरोख्त करने नहीं देंगे, इसलिए कि करप्शन खत्म करो। लेकिन करप्ट लोगों से हम मुतालबा करें कि करप्शन खत्म करें, ये नामुमकिन है। इसलिए मार्च में, आने वाले मौसम बहार मार्च में, हमने करप्शन के खिलाफ हर शहर में मार्च करने का फैसला किया है। हमारे साथ बड़े हकायक जमा हो गए हैं, इदारों के, अपराध के, सियासी शख्सियात के हवाले से, ब्यूरोक्रेट के हवाले से, साबिक जर्नैलों के हवाले से। लोगों को पता चलेगा कि सब कुछ काया है और डकार लिए बगैर यहां लूटा है और बाहर के बैंकों में रखा है। 375 अरब डॉलर यहां चोरी करके बाहर के बैंकों में इस वक्त मौजूद है। 375 अरब, कितना अरब? 375 अरब डॉलर, और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। बस इसलिए हमने करप्शन के खिलाफ और गुर्बत के खिलाफ मार्च में एक बाबरकत आज़िम-ई-शान जद्दोजहद करने का फैसला किया है, और हम इंशाअल्लाह उसका आगाज भी कराची से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद रखता हूं कि 2018 इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब का साल है। 2018 इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का साल है। 2018 स्टेटस को के खात्मे का साल है। ये VIP कल्चर और ये प्रोटोकॉल कल्चर के खात्मे का साल है। अमरीकी यारों और मुल्क के गद्दारों के खात्मे का साल है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि इस मुक़द्दस और बाबरकत जद्दोजहद में अहले कराची हरावल दस्ते का किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे। इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं नज़्म कराची को और वस्ती ज़िले के नाज़ अमीर और उनके टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।